اتنا زیارت عطا فرمائے گا۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وبارك على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مت والوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مدنی تاجدار سید العالمین جانی عالمین رحمت للعالمین بحق طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو، مشکل میں ہے براتی پرکھروا دیے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ یہ کون کہتا ہے؟ سنیوں کا تاجدار کہتا ہے، امام احمد رضا کہتے ہیں، کتنے پیارے الفاظ کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ یاد کرو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ اس ٹرمبل میں سوار ہے، طوفان آتا ہے، لوگ بچنے کی ہر کوشش کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضا آرام اور سکون سے بیٹھے ہیں۔ تو پھر کسی نے کہا آپ اتنے آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔
کو جاتے ہیں وہاں مدینے کا پاور ہوتا ہے، اور وہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اس طاقت کا کسی میں اندازہ نہیں۔ وہ طاقت کیسی ہوا کرتی ہے، ہوا کو روک دیتی ہے، طوفان کو روک دیتی ہے، ہر چیز کو روک دیتی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی بولی ہے۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا دورہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تبارک و تعالی میرا رب فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ایک لمحہ میں وہ بادشاہ کو فقیر بنا دے اور ایک لمحہ میں فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہوں اس کو عزت عطا کر دوں، میں چاہوں اس کو ذلت عطا کر دوں، لیکن میرے دوستو غور کرو سید کس کو ہے؟ سردار کے معنی سید ہے، جہاں سید ہے وہ سردار ہے۔ اور اس کا مقام دیکھیں، محمود بادشاہ کے دربار میں ایاز ایک غلام ہے، دربار بھرا ہے۔ محمود بادشاہ نے کہا کون ہے جو مجھے خضر کا دیدار کروا دے؟ ارے بولو یار، اتنے لوگ ہو سست کیوں ہو؟ یہ محفل رسول ہے، ذکر مصطفیٰ کیجئے با ادب کرینے سے، خود بخود میرے آقا آئے گے مدینے سے، اس لیے مہکتا ہے قادری چمن اپنا، اس چمن کو نسبت ہے آپ کے پسینے سے۔ محمود بادشاہ کا کون ہے جو مجھے خضر کا دیدار کروا دے؟ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ ایک غریب آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں خضر کا دیدار کروا سکتا ہوں۔ سارے حیران ہیں، اتنے صوفی ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے متقی پرہیزگار لوگ بیٹھے ہیں، بیچ میں ایک غریب آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے بادشاہ وقت میں دیدار کروا سکتا ہوں، لیکن تجھے میرے گھر میں 6 مہینے کا اناج دلوانا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے کا اناج دلوا دے دوں گا، 6 مہینے بعد دیدار کرواؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، پھر دربار بھرا گیا، پھر اس کو بلایا گیا تو اس آدمی نے کہا 6 مہینے کا اناج اور ڈلوا دے۔ 6 مہینے کا اناج اور ڈلوا دیا۔ سال بھر گزر گیا اور سال بھر کے بعد پھر دربار بھرا گیا، پھر لوگوں کا ہجوم ہے، صوفی ہے، علماء ہے، سفلا ہے، بڑے بڑے سارے لوگ جمع ہیں، اور بیچ میں اس کو بلا کر کہا بھائی تو دیدار کب کروائے گا؟ 6 مہینے سال بھر ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ ہے وقت، میری کیا طاقت ہے میں دیدار کروا سکوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا عبدالحق صاحب بلّہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درش پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کہتا ہے اے بادشاہ وقت میری کیا طاقت ہے میں خضر کا دیدار کراؤں؟ میرے گھر میں تو اناج نہیں تھا، اس لیے تجھے کہا میرے گھر میں اناج ڈلوا دے۔ اب بادشاہ بھی حیران ہے، سارے حیران ہیں۔ بادشاہ نے صوفیوں سے کہا بتاؤ اس کا کیا علاج کیا جائے، اس نے تو بڑا جھوٹ بولا ہے۔ ایک آدمی کو کھڑا کر
کرو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اس کو تو اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ دوسرے سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اس پر کتے چھوڑ دینے چاہیے۔ پھر ایاز کو بلا کر کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کہا آپ بیٹھ جاؤ، تین لوگوں کی رائے الگ الگ ہے۔ ایک کہتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، ایک کہتا ہے اس پر کتے چھوڑ دیے جائے، اور ایاز نے کہا اس کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے ساری نظر اٹھا کر دیکھا ان میں کون ہے جو اس کا جواب دے پائے۔ ایک نیا صوفی آیا ہے، اس کو کھڑا کر کے بادشاہ پوچھتا ہے اس کا مجھے حل بتاؤ۔ پہلے آدمی نے کہا سر قلم کر دیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صوفی نے کہا اس کے باپ دادا قصائی ہوں گے، ان کا کام ہی کاٹنا ہوگا، اس لیے کہہ دیا سر کاٹ دو۔ کہا پھر یہ کتے چھوڑنے والا، کہا اس کا باپ دادا کتے پالتا ہوگا، اس لیے کہہ دیا کہ کتے چھوڑ دو۔ پھر ایاز نے یہ کیوں کہا اسے معاف کر دو؟ کہا ایاز سید ہے اور سید رحم دل ہوا کرتا ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا معاف کر دیا جائے۔ تو بادشاہ حیران ہے، اب تک مجھے بتایا نہیں آپ یہ ہے۔ کہا میری وجہ سے تو دیدار کر لے، جس نے تجھے بتایا ہے میں سید ہوں وہی حضرت خضر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو موقع دیتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ہماری کوئی مجال ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ چلنے دے اس کی مہربانی ہے، بیٹھنے دے اس کی مہربانی ہے، آرام کرنے دے اس کی مہربانی ہے، یہ سانسیں چل رہی ہے یہ اس کی مہربانی ہے۔ ایک لمحہ میں وہ انسان کو زمین کے اوپر سے زمین کے اندر ڈال دے۔ اس لیے دل میں خوف کرو اور یاد رکھو اس دین کو پھیلانے میں اگر کسی کا زیادہ حصہ ہے تو وہ اہل بیت کا ہے۔ وہ کل بھی قربانی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے۔ اس کا پیغام امام حسین نے کیسے دیا ہے؟ فرماتے ہیں سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی
کی ہے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غوث پاک سے محبت کی ہے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں ایسے بن کے رہو، کوئی جائے تو یہ کہے یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ دنیا میں ایسے بن کے رہو، جانے والا جاتا ہو، کوئی یہ کہے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ بنو گے تب ہوگا۔ مسجد بنا لینا آسان ہے، نمازی بنانا بڑا مشکل ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ مسجد کی سیٹ بنا لیتے ہو، یا اپنے محلے کے 10 آدمی کو آپ مسجد میں لا سکتے ہو؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پہلے ایسے بن جاؤ، نمازی تیار کرو پھر مسجدیں بناؤ۔ میرے دوستو، جہاں مسجد آباد ہوتی ہے وہ مسجد کہتی ہے مولا انہوں نے مجھے آباد کیا ہے تو انہیں آباد کر دے۔ جب وہ مسجد ویران ہوتی ہے وہ مسجد یہ کہتی ہے مولا انہوں نے مجھے ویران کیا ہے تو انہیں ویران کر دے۔ اور کرے میرے دوستو، ہمارا رب ہمیں کتنا دیتا ہے؟ اگر آپ دن میں 12 بجے تک سوتے ہو تب بھی آپ کو ناشتہ مل رہا ہے، اگر 2 بجے تک سوتے ہو تب بھی دوپہر کی روٹی مل رہی ہے۔ غور کرے میرے دوستو، ہم فرما بردار ہو یا نہ فرما بردار، رب تو تمہیں رزق دے رہا ہے، ہر حال میں دے رہا ہے، تو کیا تمہیں پوچھے گا نہیں؟ بالکل پوچھے گا۔ آپ دیکھیے جو ناز کرتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں روزے رکھتا ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں حج کرتا ہوں تو بخشا جاؤں گا۔ ارے ناز کرنا ہے تو میرے نبی کی ذات پر ناز کر، تو یہاں بھی کام آئیں گے اور وہاں بھی کام آئیں گے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ دیکھیے سرکار کی بارگاہ میں جبریل امی آئے، یا رسول اللہ میں آپ کو ایک عجیب بات کہنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بیان کرو۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، ایک آدمی ایسا ہے جس نے دعا مانگی، اے مولا مجھے 500 سال کی زندگی عطا فرما اور ایک ایسا مقام عطا فرما جہاں کوئی آنے والا نہ ہو، بس تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہو، 500 سال تک تیری عبادت کرتا رہو۔ رب قدیر نے اسے بیچوں بیچ دریا کے ٹاپو پر ایک ایسی جگہ دے دی، وہاں وہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا، لیکن بغیر کھائے پیے وہ عبادت کر نہیں سکتا۔ بغیر پانی پیے آدمی مر جائے گا، کھارا پانی پیا نہیں جاتا اور بغیر کھائے جیا نہیں جاتا۔ یہ دن بھر روزہ رکھتا، شام کا وقت ہوتا اس ویران ٹاپو میں ایک انار کا درخت پیدا ہوتا، اس میں سے وہ انار کھا لیتا، پانی کا ایک چشمہ جاری ہوتا، پانی پی لیتا۔ یہ معاملہ 500 سال تک چلا، پھر اس کی روح کھینچ لی جائے گی۔ کل قیامت کے دن میرا رب اس کے نامہ اعمال تولے گا اور اس کو فرمائے گا اس کو میری رحمت کے صدقے میں جنت میں داخل کر دو۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ مولا میں نے 500 سال عبادت کی، اس کا کیا؟ رب فرمائے گا 500 سال کی عبادت کا حساب مانگتا ہے؟ 500 سال تک انار کھائے اس کا کیا؟ 500 سال تک کھارے پانی میں میٹھا پانی پیا اس کا کیا؟ اب تو انصاف اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی، ایک پلڑے میں ایک انار رکھا جائے گا، ایک انار کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو پھر وہ کہے گا نہیں نہیں مولا تیری رحمت کے صدقے میں جنت میں داخل کر دے۔ قرآن سے پوچھو اللہ کی رحمت کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جا۔ بغیر مصطفیٰ کے چارہ نہیں، یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں۔ دامن سے وابستہ رہو گے تو یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا۔ جیسا دنیا میں ہمیں ملتا ہے میرے نبی کے صدقے میں سب کچھ ملتا ہے، وہاں بھی ملے گا میرے نبی کے صدقے میں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جس جگہ دوستو مرنا بھی ہے جینے کی طرح، اور کوئی شہر تو لے آؤ مدینے کی طرح۔ طیبہ سے چھلکتا ہوا جام آتا ہے جب زبان پر میرے سرکار کا نام آتا ہے۔ چھوڑ کر سارا جہاں ان کی غلامی میں ہوں، یہ وہ سودا ہے جو میں
محشر میں بھی کام آئے گا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا. اور کیوں فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا. گلے مینا سے چلے مشکے ختن تک پہنچے کوئی خوشبو نہیں میرے آقا کے پسینے کی طرح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.